علیک یا رسول اللہ، بولو نا، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی ہم نے قرآن پاک کی آیات کی سماعت فرمائی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جہاں قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے وہاں اللہ رب العزت اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ چلیے قرآن شریف کی تلاوت سماعت کرنے کے بعد اب ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سماعت فرماتے ہیں۔ میں مخاطب ہوں حضرت ارسلان رضا سے، وہ مائک پر آئے اور اپنی دلنشیب آواز سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاجدار اہل سنت کلام الامام امام الکلام سرکار سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا بڑا ہی پیارا کلام اس امید کے ساتھ پیش کرو کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول سقل پھول بدن پھول، لب پھول دہن پھول سقل پھول بدن پھول، اور دن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، دن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، دن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی گوہ محن پھول، تم چاہو تو ہو جائے ابھی گوہ محن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول،
اور صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہے بن پھول، صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہے بن پھول، صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہے بن پھول، اس گلچہ دل، اس گلچہ دل کو بھی تو ایمان ہو کے بن پھول، اس گلچہ دل کو بھی تو ایمان ہو کے بن پھول، سرتا کا قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، سرتا کا قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، اور دندان و لبو زلف رخے شیخ فدائی، دندان و لبو زلف، دندان و لبو زلف رخے شیخ فدائی، دندان و لبو زلف رخے شیخ فدائی، دندان و لبو زلف رخے شیخ فدائی، ہے در عدن لعل یمن مشک ختن پھول، ہے در عدن لعل یمن مشک ختن پھول، سرتا قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، کیا بات رضا اسی چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اسی چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اسی چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سرتا قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول۔ السلام علیکم۔ بولو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں،
ابھی آپ نے امام الکلام کلام الامام امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑی پیارا لکھا ہوا کلام سماعت فرمایا ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک اور نعت خواں ہمارے محلے کے، ان کا نام اقدس رضا قادری ہے، وہ مائک پر آ کے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نعت پاک کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمامی حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ درود پاک پڑھے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ کرم، یا حبیب اللہ کرم، یا رسول اللہ کرم، یا حبیب اللہ کرم، یا رسول اللہ کرم، یا حبیب اللہ کرم، یا رسول اللہ کرم۔ اس یام میں ڈوبا سر بسر اعمال نیک ہے صفر، اس یام میں ڈوبا سر بسر اعمال نیک ہے صفر، صدقے میں غوث پاک کے، صدقے میں غوث پاک کے کر دو کرم کی ایک نظر، یا رسول اللہ کرم، یا حبیب اللہ کرم، یا رسول اللہ کرم، یا حبیب اللہ کرم۔ تم ہو رسولوں کے رسول، دور ہو رنج و ملول، تم ہو رسولوں کے رسول، دور ہو رنج و ملول، صدقے میں غوث پاک کے، صدقے میں غوث پاک کے کر لو غلاموں میں قبول، یا رسول اللہ کرم، یا حبیب اللہ کرم، یا رسول اللہ کرم، یا حبیب اللہ کرم۔ اللہ کے ہو تم حبیب، دونوں جہان کے ہو طبیب، اللہ کے ہو تم حبیب، دونوں جہان کے ہو طبیب، صدقے میں غوث پاک کے، صدقے میں غوث پاک کے ہو روح کو شفا نصیب، یا رسول اللہ کرم، یا حبیب اللہ کرم، یا رسول اللہ کرم، یا حبیب اللہ کرم۔ شاکر رضوی کے حضور ہو معاف سب کے سب قصور، شاکر رضوی کے حضور ہو معاف
پھر سب کے سب قصور صدقے میں غوث پاک کے، صدقے میں غوث پاک کے دارین کا ملے سرور یا رسول اللہ کرم، یا حبیب اللہ کرم، یا رسول اللہ کرم، یا حبیب اللہ کرم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ پھر سے ایک بار اور پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا۔ اب پروگرام کے آخری مقرر خصوصی حضرت مولانا شکیل رضا صاحب سے خطاب آپ لوگوں کے سامنے فرمائیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ شعر سنانا چاہتا ہوں، ساتھ دیں گے انشاءاللہ، سنیں گے۔ شعر ہے کہ شہید مر نہیں سکتا حسین زندہ ہے، شہید مر نہیں سکتا حسین زندہ ہے، نبی کے آل کا دلہا حسین زندہ ہے، نبی کی آل کا دلہا حسین زندہ ہے، اور یزید دفن ہے تابوت ظلم میں اب بھی، یزید دفن ہے تابوت ظلم میں اب بھی، وفا کے باغ میں میرا حسین زندہ ہے، وفا کے باغ میں میرا حسین زندہ ہے، اور حسین تیرے لہو سے کھلا ہے گلشن دی، حسین تیرے لہو سے کھلا ہے گلشن دی، ہمارا دین ہے زندہ حسین زندہ ہے، ہمارا دین ہے زندہ حسین زندہ ہے۔ آئیے ہمارا اپنے مقرر خوشی کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مبلغ سنی دعوت اسلامی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ المولانا العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی،
مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے کچھ معروضات عرض کرنے سے پہلے ہمارا مل کر حضور آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب کردگار، رحمت پروردگار، گرتوں کو اٹھانے والے، ڈوبتوں کو ترانے والے، نامرادوں کے دامن کو گوہر مراد سے بھر دینے والے، بزم کونین کے اجالے، اللہ کے پیارے، ہم جیسے ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے، سرکار مدینہ سرور قلب سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جس طریقے سے میں آپ حضرات کو درود مبارکہ پڑھاؤں، میرے ساتھ باواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کی یہ بزم امام مسلم اور ان کے دونوں صاحبزادے محمد اور ابراہیم کے نام سے منسوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان شہداء کے صدقے ہمیں عبادت و ریاضت کی لذت عطا فرمائیں، اور جس دین کی خاطر یہ شہداء کرام نے اپنے سروں کا نذرانہ پیش کیا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دین کے قوانین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دین پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کا جذبہ عطا فرمائیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے کی، آپ تمامی حضرات کو حق سننے کی، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق رفیق عنایت فرمائیں۔ قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، میرا اور آپ کا رب ایمان والوں سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، اور بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہیں۔ صبر ایک عبادت ہے اور نماز بھی ایک عبادت ہے۔ صبر کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور نماز کا پڑھنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور ہم نے بارہا علماء کرام سے یہ سنا ہے کہ عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ نماز سب سے افضل عبادت ہے۔ حدیث پاک میں ہے اور قرآن پاک میں کم و بیش 700 مقامات پر
اللہ نے نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، میں سوچنے یہ لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو افضل عبادت بنایا، تو جو لوگ نماز جیسی عبادت کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، میرے کریم تو جو عبادت سب سے افضل ہے اس عبادت کو ادا کرنے والوں کے ساتھ ہو جانا چاہیے تھا، کہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں، کیونکہ نماز سب سے زیادہ افضل عبادت ہے، اور نماز کو پڑھنے والے بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے اولیاء کاملین ہیں، انبیاء کرام ہیں۔ تو اے مولا، اے میرے پروردگار، کہا تو نمازیوں کے ساتھ نہیں فرمایا کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہے، بلکہ تو نے یہ فرمایا کہ میں صابروں کے ساتھ ہوں۔ تو جب میں اس آیہ کریمہ پہ غور کیا کہ میرے رب نے صابروں کے ساتھ کیوں فرمایا، تو کربلا کا منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا کہ کربلا میں نماز بھی ہے، صبر بھی ہے۔ کربلا کے میدان میں نماز بھی ہے، صبر بھی ہے۔ نماز ان کے خیمے میں بھی ہے، نماز ہمارے خیمے میں بھی، امام حسین کے خیمے میں بھی۔ اذان وہاں بھی ہے، اذان یہاں بھی ہے۔ درود وہاں بھی ہے، درود یہاں بھی ہے۔ وہ بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والے، یہ بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ نمازی وہاں ہے، نمازی یہاں ہے، اذان وہاں ہے، اذان یہاں ہے، روزے وہاں ہیں، روزے یہاں ہیں، کلمہ یہاں ہے، کلمہ وہاں ہے۔ تو اللہ کس کے ساتھ میں ہے؟ اگر یہ کہہ دیتا کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں تو یزیدی کہتے کہ نمازی کی ہم بھی تو نمازی، اللہ ہمارے ساتھ۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ میں صابروں کے ساتھ ہوں، جو صبر کرنے والے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں۔ تو جب میں یہ آیت کو دیکھا تو علماء کی تفسیر پڑھا، سب کی تفسیر پڑھا، لیکن جب کربلا کے واقعات کو پڑھا تو اس آیت کی پوری چلتی پھرتی تصویر کربلا کے میدان میں نظر آ رہی۔ سامنے دشمن ہے لیکن فجر کی نماز قضا نہیں ہو رہی، سامنے دشمن ہے، ظہر کی نماز قضا نہیں ہو رہی، یعنی نماز بھی ہے اور صبر بھی ہے۔ پانی بند ہے لیکن نماز نہیں چھوٹ رہی ہے، تیمم کر کے نماز ہو رہی ہے، لیکن یہاں پانی ہے، ساری ضرورت کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہے، لیکن حسینی کہنے والے نماز چھوڑ رہے ہیں۔ اور وہاں پانی بند ہے لیکن پھر بھی نماز ہے، یہاں کھانا دانا پانی سب کچھ ہے، اچھے اچھے کپڑے ہیں، لیکن پھر بھی نماز نہیں، نماز کو چھوڑ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو حسینی کہنے والے نماز چھوڑ رہے ہیں، اور وہ حسین اعظم ہیں کہ پورے خیمے میں پانی بند ہے، تیمم کر کے نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں۔ پانی بند ہے لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے جا نہیں رہا ہے، پانی بند ہے لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹ رہا۔ لیکن ہائے افسوس، حسین اعظم کا نام لینے والے، حسین اعظم پر لنگر کرنے والے، حسین اعظم پر کھچڑا بانٹنے والے، حسین اعظم کے نام پر شربت پلانے والے، حسین اعظم کے نام پر سبیل لگانے والے، حسین اعظم کی یاد میں تعزیہ بنانے والے، حسین اعظم کے نام پر پیسے لٹانے والے۔ لیکن افسوس، وہ لوگ تو شربت لے لیے، وہاں کوئی شربت نہیں بٹ رہا تھا، وہاں کوئی کھچڑا نہیں بٹ رہا تھا، لیکن وہاں حالات اتنے بھیانک ہیں اور موت سروں پر منڈلا رہی ہے، لیکن نماز کی پابندی ہے، تلاوت کی پابندی ہے، ذکر اذکار کی پابندی ہے، صبر وہاں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانم، وہ تلواروں کی جھنکار میں، تلواروں کی گھلک میں، تلواروں کی جھنکاروں میں، تلواروں کی گھلک میں، پانی کی شدت میں نماز نہیں چھوڑ رہی ہے، اور یہاں امام حسین کے نام پر شربت پلا کر نماز چھوڑ رہے ہیں، امام حسین کے نام پر کھچڑا بنا کر نماز چھوڑ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، جو امام حسین کے نام پر شربت پلائے نماز چھوڑ دے، جو امام حسین کے نام پر کھچڑا کھلائے نماز چھوڑ دے، وہ پکا
حسینی نہیں، ارے پکا حسینی وہ ہے جو نماز کا بھی پابند ہو اور کھچڑا بھی کھلائے، روزے کا بھی پابند ہو، کھچڑا بھی کھلائے، اور صلاۃ و صوم کا پابند ہو، اور تلاوت قرآن کا پابند ہو، سنت رسول کا پابند ہو، تب کھچڑا کھلائے، تب شربت پلائے، تو سمجھو وہ پکا حسینی ہے، وہ پکا حسینی ہے۔ لیکن ہم نے شربت کو پکڑ لیا، کھچڑے کو پکڑ لیا، نماز کو چھوڑ دیا۔ محرم کا مہینہ آیا، تاجیہ بنا لی، آنکھوں میں آنسو بہا لیے، لیکن نمازوں کو چھوڑ دیا، سنت رسول کو چھوڑ دیا۔ ارے میرے حسین کربلا کے میدان میں کھچڑے کی تبلیغ کے لیے قربانی نہیں دی، شربت کی تبلیغ کے لیے قربانی نہیں دی، تاجیہ کی تبلیغ کے لیے قربانی نہیں دی، وہ تو مصطفیٰ کی سنت کے لیے قربانی دی، وہ قرآن کے لیے قربانی دی، وہ دین کے لیے انہوں نے قربانی دی، وہ ساری قربانی شریعت کے تحفظ کے لیے انہوں نے قربانیاں دی۔ انہوں نے مدینہ چھوڑا، انہوں نے مکہ چھوڑا، اور صرف نانا جان کے مشن کو لوگوں کے نزدیک، لوگوں کے سامنے صحیح صورت میں پیش کرنے کے لیے ساری قربانیاں دی، اور اس قربانی کا صلہ ان کے ماننے والے شربت بنا کر دے رہے ہیں، تاجیہ بنا کر دے رہے ہیں، کھچڑا کھلا کر دے رہے ہیں۔ ارے یہ سارے عمل یہ مستحب ہے، اور میرے حسین نے فرض کو بچانے کے لیے، واجب کو بچانے کے لیے اپنے گھر والوں کو قربان کیا ہے۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، یہ سارے فرض کو بچانے کے لیے، مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین کو بچانے کے لیے، مصطفیٰ کے لائے ہوئے قانون کے تحفظ کے لیے انہوں نے یہ قربانیاں دی ہے، اور ان کی قربانیوں کا صلہ ہم کیا دے رہے ہیں؟ ہم پوری محنت جھونک رہے ہیں شربت بنانے میں، پوری محنت جھونک رہے ہیں کھچڑا بنانے میں، پوری محنت جھونک رہے ہیں تاجیہ بنانے میں، اور یہ سوچ رہے ہیں نماز چھوڑ دو حسین خوش ہو جائیں گے، سنت رسول چھوڑ دو حسین خوش ہو جائیں گے۔ نہیں، ارے حسین اس پر بہت خوش ہوں گے کہ لوگ میرے نانا کے دین پر عمل کر رہے ہیں، لوگ میرے نانا کی سنت سجا رہے ہیں، لوگ میرے نانا کی شریعت پر عمل کر رہے ہیں، لوگ نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، لوگ سنت رسول کی پابندی کر رہے ہیں، لوگ میرے نانا کے پیغام کو دوسرے تک پہنچا رہے ہیں، لوگ میرے نانا کے پیغام پر خود بھی عمل کر رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی عمل کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ اس پر میرے حسین خوش ہوں گے، اس پر حضرت علی اصغر خوش ہوں گے، اس پر علی اکبر خوش ہوں گے، اور اس پر مسلم بن عقیل کے دونوں صحابہ خوش ہو گئے۔ میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں واٹس ایپ پہ کہ تاجیہ داری کے اوپر بحثیں ہو رہی ہے۔ ارے تاجیہ بنانا جائز ہے، تاجیہ بنانا فرض ہے کیا؟ تاجیہ بنانا واجب ہے کیا؟ کیا کوئی تاجیہ نہیں بنائے گا تو کیا وہ گناہگار ہو جائے گا؟ کیا جو تاجیہ نہیں بنائے گا وہ گناہگار ہو جائے گا؟ کیا شربت نہیں بنائے گا تو گنہگار ہو جائے گا؟ کیا کھچڑا نہیں بنائے گا تو گنہگار ہو جائے گا؟ آپ کہیں گے نہیں یہ مستحب عمل ہے، یہ مستحب عمل ہے، کرو گے حسین کے نام پر، حسین کے نام پر کھلاؤ گے، حسین کے نام پر پلاؤ گے، حسین کے نام پر غریبوں کو کپڑا پہناؤ گے، حسین کے نام پر بیماروں کو دوا دو گے، حسین کے نام پر بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام کرو، ارے حسین کے نام پر جاہلوں کو پڑھاؤ، یہ پڑھانا ثواب بھی ہے، اور لوگ ایک اچھے مسلمان بن کر دنیا کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ کرو امام حسین کے نام پر، امام حسین کے نام پر کسی کو حافظ قرآن بنا دو، امام حسین کے نام پر کسی کو عالم باعمل بنا دو، امام حسین کے نام پر کسی کو مفتی بنا دو، امام حسین کے نام پر کسی کو انجینئر بنا دو، امام حسین کے نام پر کسی کو ڈاکٹر بنا دو، امام حسین کے نام پر کسی کو سائنسداں بنا دو۔ امام حسین کے نام پر اگر پیسہ ہی خرچ کرنا ہے تو ایسا تعمیری کام کرو تاکہ وہ لوگ دوسروں کو اپنے پیر پر کھڑے کرنے والے بن جائیں۔ کرو حسین کے نام پر، بیواؤں کا سہارا بنو حسین کے نام پر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کھچڑا نہ بناؤ، میں یہ نہیں کہتا کہ شربت نہ بناؤ، میں یہ نہیں کہتا، کرو، یہ سب مستحب عمل ہے، اس کو بھی کرو، زیادہ تعلیم کے اوپر خرچ کرو حسین کے نام پر۔ آج نہ جانے کتنے بچے ایسے ہیں جو ذہین ہے
اچھے نمبر لا سکتے ہیں اور پڑھائی کے میدان میں آگے نکل سکتے ہیں، لیکن وہ پڑھنے لکھنے والے بچے جن کا ذہن اچھا ہے لیکن غریبی کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں، لگاؤ حسین اعظم کے نام پہ پیسہ خرچہ کرو، ان کی پڑھائی پر خرچہ کرو، تاکہ مسلم بچے پڑھائی کے میدان میں حسین کے نام لے کر آگے بڑھے، تاکہ جب وہ بچہ ڈاکٹر بنے تو کہنا کہ یہ ڈاکٹر بنا ہوں حسین اعظم کا صدقہ ہے، جو حسین کے نام پر لنگر ہوتا تھا وہ پیسہ بچا کر اسے ڈاکٹر بنایا ہے، وہی پیسہ بچا کر اسے انجینئر بنایا ہے، وہی پیسہ بچا کر اسے حافظ قرآن بنایا، وہی پیسہ بچا کر اسے مفتی بنایا، وہی پیسہ بنا کے اسے دین کا مبلغ بنایا۔ کرو حسین اعظم کے نام پر کوئی ایسا تعمیری کام کرو تاکہ حسین اعظم کی روح خوش ہو جائے کہ میرے نام لیوا خالی کھا کر اور فجر کی نماز نہیں چھوڑ رہے، میرے نام پر انہوں نے یونیورسٹی قائم کیے، انہوں نے مدرسے قائم کیے، انہوں نے ادارے قائم کیے، حسین اعظم کے نام پر لنگر کا پیسہ بچا کر، شربت کا پیسہ بچا کر لوگوں کو حافظ قرآن بنا دیا، لوگوں کو عالم باعمل بنا دیا، لوگوں کو مفتی بنا دیا، لوگوں کو بہترین مبلغ بنا دیا، اور لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے جتنے ذرائع تھے، جتنی ضرورتیں تھیں، سب امام حسین کے نام پر لگا دیے۔ یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تمہارے نزدیک؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، بتاؤ تم شربت پلا کر سوچ رہے ہو امام حسین کو خوش کر دیں گے اور نمازیں چھوڑ دیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا فرض ادا نہیں ہوتا اس کا نفل قبول نہیں ہوتا۔ آقا فرما رہے ہیں کہ جس کے فرض رہ گئے ہو، جو فرض چھوڑنے کا عادی ہو، اس کا نفل عمل کوئی قبول نہیں ہوتا۔ پتہ یہ چلا جب فرض ادا کرو گے تو شربت پلانا قبول ہو جائے گا، کھچڑا کھلانا قبول ہو جائے گا، اور شریعت کے دائرے میں تعزیہ بنانا قبول ہو جائے گا۔ جیسے شریعت نے تعزیہ کا مطالبہ کیا ہے ویسی تعزیہ بنانا قبول ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حسین اعظم کو خوش کرنا ہے تو حسین اعظم کے نانا کی سنتوں کے سانچے میں ڈھل جاؤ، امام حسین خوش ہو جائے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، ہمارا حال یہ ہو گیا ہے ہر سال امام حسین کا تذکرہ سنتے ہیں لیکن پورا سال نکل جاتا ہے، ہمارے اندر کوئی چینجنگ نہیں آتی، ہم نمازوں سے دور ہے، ہم سنتوں سے رسول سے دور ہے۔ کیا حسین اعظم کا ذکر سن کر چند آتے آنکھوں سے آنسو بہانا یہی محبت ہے؟ کیا یہی محبت ہے حسین اعظم سے؟ نہیں نہیں، یہ کربلا کے واقعات تمہیں سنا اس لیے رہے ہیں کہ دیکھو حسین اعظم نے یہ قربانیاں اس لیے دی ہے تاکہ تم سنت رسول کے پابند بنو، تاکہ تم نمازوں کے پابند بنو، تاکہ تم روزے کے پابند بنو، تاکہ تم تلاوت قرآن کے پابند بنو۔ یہ قربانیاں اس لیے دی گئی ہے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین پر عمل کر کے جب میدان محشر میں پہنچو تو میرے نبی دیکھ کر خوش ہو جائیں، حسین اعظم دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ اللہ اللہ، جس مشن مصطفیٰ کو میں نے قربانی کے ذریعے سینچا تھا، لوگوں تک پہنچایا تھا، اس مشن کے مطابق ان لوگوں نے عمل کر کے آج میدان محشر میں آئے، وہاں فاطمہ بھی خوش ہوگی، حضرت حسین اعظم بھی خوش ہوں گے، حسن اعظم بھی خوش ہوں گے، خواجہ اعظم بھی خوش ہوں گے، غوث اعظم بھی خوش ہوں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وہ مدینہ چھوڑ رہی، اللہ اکبر، وہ مدینہ جس کے دل میں، مومنوں کے دل میں مدینے کی دیکھنے کی تڑپ رہتی ہے، اور لوگ دعا کرتے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی رسول کہتے اے اللہ مجھے مدینے میں موت عطا فرما۔ حضرت عمر بن خطاب کہہ رہے اللہ مجھے مدینے میں ایمان پر موت عطا فرما۔ اور ہر عاشق، ہر نبی سے محبت کرنے والا اپنے لیے دعا کرتا ہے تو یہ دعا ضرور کرتا، مدینے میں موت عطا فرما۔ اتنا پیارا مدینہ، اتنا عظمت والا مدینہ، اتنا رحمت والا مدینہ، اتنا پاکیزہ مدینہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مدینہ تمام شہروں میں سب سے افضل ہے، اس لیے کہ مدینے کی زمین سے افضل اگر کوئی زمین ہوتی تو میرے نبی کا مزار اس زمین میں ہوتا۔
میرے نبی کا مزار اس زمین میں ہوتا، یعنی مدینے کی زمین ساری زمینوں میں اتنی افضل و اعلیٰ ہے کہ وہاں مصطفیٰ جان رحمت کا مزار ہے، وہاں صدیق اکبر کا مزار ہے، وہاں فاروق اعظم کا مزار ہے، جہاں مومن مرنے کی تمنا کرے، اور وہاں سے حسین رخصت ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے رخصت ہو رہے ہیں، نانا کی دین کی بقا کے لیے رخصت ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان اللہ تعالیٰ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب اس دنیا سے پردہ فرمائے، آپ کا جب نزع کا وقت تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے نبی کی ایک ازار میرے پاس ہے اور ایک قمیص میرے پاس ہے، نبی کے تراشے ہوئے ناخن میرے پاس ہے، نبی کے منہ مبارک میرے پاس ہے۔ اے لوگوں دیکھو، یہ ناخن دو تراشے ہوئے ہیں، یہ منہ مبارک ہے جو میں نماز میں سجدہ کرتا تھا، حالت سجدے میں جتنی چیزیں میری جو زمین پر مس ہوتی تھی، یہ ساری چیزیں یعنی منہ مبارک اور ناخون کا تراشا ہوا، اس کو پیس کر میرے ان جگہوں پہ رکھ دینا، یعنی جب میرا کفن یہ جو ازار ہے میرے نبی کی، اسی میں مجھے کفن دینا، یہ نبی کے جو کپڑے اسی میں مجھے کفن دینا، اور یہ سارے تبرکات مجھے میرے قبر میں رکھ دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ ناخون کا جو تراشا ہوا ہے اسے مجھے میرے پلکوں پہ رکھ دینا، میرے ہونٹوں پہ رکھ دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت امیر معاویہ لوگوں کو کیا ذہن دے رہے ہیں، یہ صحابی رسول لوگوں کو کیا ذہن دے رہے ہیں، لوگوں میں تو صحابی ہوں، میرے پاس نمازوں کا خزانہ ہے، روزوں کا خزانہ ہے، تلاوت قرآن کی عبادت ہے، ساری عبادت ایک طرف، اور نسبت رسول بھی میرے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت امیر معاویہ جاتے جاتے لوگوں کو ذہن دے رہے ہیں کہ یہ میرے نبی کے تبرکات ہے، میں یہ تبرکات اپنے ساتھ قبر میں لے جا رہا ہوں تاکہ اس کی برکتیں اللہ مجھے قبر میں بھی عطا فرمائے، میدان محشر میں بھی عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو ذہن دے رہے ہیں، کیا ذہن دے رہے ہیں کہ نبی کے تبرکات یعنی نبی پاک کے منہ مبارک کی زیارت کرنا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب منہ مبارک کی زیارت کرتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج الوداع کے ٹائم پہ اپنے بال حلق کرمائے، اور حلق کرانے کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بال مبارک بانٹ رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک حلق کر کے بال تقسیم کر رہے ہیں، اپنے بال تقسیم کر رہے ہیں۔ میں سوچنے لگا آقا کریم بال کیوں تقسیم کر رہے ہیں، بال کیوں تقسیم کر رہے ہیں؟ تو میرے رب نے میرے اوپر کرم فرمایا، میرے رب نے میرے اوپر فضل فرمایا، اور مصطفیٰ کے صدقے میں فضل فرمایا۔ میں سوچنے لگا نبی بال تقسیم کر رہے ہیں، اس لیے تقسیم کر رہے ہیں کہ ایک شکیل بھی ہوگا جو دیدار کی تمنا کرے گا، ایک جلیل بھی ہوگا جو دیدار کی تمنا کرے گا، وہ میری نہیں کر سکتا، کم سے کم میرے منہ مبارک کی زیارت کرے گا، میرے منہ مبارک کی زیارت کرے گا۔ یہ منہ مبارک پوری دنیا میں پھیل جائیں گے، اور جب میلاد کا دن آئے گا، جب میلاد 12 تاریخ آئے گی تو منہ مبارک کی زیارت ہوگی۔ میرے نبی گویا کی ہم اپنے عاشقوں کے دل کی کیفیت جانتے تھے، لوگ مجھے نہیں دیکھ سکتے تو کم سے کم میرے منہ مبارک کی زیارت کر کے اپنے دل کو سکون حاصل کر لیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے رخصت ہونے کے بعد یزید تخت پر بیٹھا۔ یزید جب تخت پر بیٹھا تو سرکار امیر معاویہ نے اسے بلایا تھا، اور بلانے کے بعد اسے وصیت کی تھی کہ دیکھ، خلافت یہ حسین اعظم کے گھر کی ہے، تو کچھ دن خلافت سنبھال لینا، اور جب وہ کمال کو پہنچ جائیں تو انہیں خلافت دے دینا۔ پہلے انہیں کھلانا، بعد میں تو کھانا، پہلے انہیں پہنانا، بعد میں تو پہننا، پہلے ان کے اوپر خرچہ کرنا، بعد میں اپنے اوپر خرچہ کرنا، اور جب وہ بولے کہ خلافت میں کروں گا تو انہیں دے دینا، انہیں ناراض نہ کرنا، انہیں رسوا نہ کرنا، نہیں تو میدان محشر میں رب کے رسول کی بارگاہ میں تجھے حاضر ہونا پڑے گا، اہل بیت کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا۔ اگر تو انہیں ستایا، ان کے ساتھ برا سلوک کیا تو میدان محشر میں تیری گرفت ہوگی، دنیا میں بھی اللہ گرفت کرے گا، اور آخرت
میں بھی تیری گرفت کرے گا۔ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام دے رہے ہیں، لوگوں اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تو مصطفیٰ کو خوش کرنا ہے تو ان کے گھر والوں کو خوش کر لو، ان کے گھر والوں کی تعظیم کرو، ان کے گھر والوں کی عقیدت رکھو اپنے دل میں، ان کے گھر والوں کی تعظیم کرو۔ اس لیے جب تم ان کی تعظیم کرو گے، ان کی عقیدت اپنے دل میں رکھو گے، ان سے محبت کرو گے اور ان کی تعظیم کرو گے تو یہ تمہارا عمل رسول کو بھی خوش کر دے گا اور رب کو بھی خوش کر دے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، گویا کہ حضرت امیر معاویہ نصیحت کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن نصیحت کس کے اوپر عمل ہوتی ہے؟ اچھی باتیں اس کے اوپر اثر کرتی ہے، حدیث کی باتیں اس کے اوپر اثر کرتی ہے، قرآن کی آیتیں اس کے اوپر اثر کرتی ہے، بزرگوں کے اقوال اس کے اوپر اثر کرتی ہے۔ جس کے دل میں اگر رسول کی محبت غالب ہوگی اور جس کے دل میں دنیا کی محبت غالب ہو، جس کے دل میں حکومت کی محبت غالب ہو، دولت کی محبت غالب ہو، عورتوں کا حسن غالب ہو، گناہ غالب ہو، جس کے دل میں دنیا کی محبت غالب ہوگی، اللہ اکبر، نہ اس کے دل پر رسول کی باتوں کا اثر ہوگا، نہ حدیث کا اثر ہوگا، نہ قرآن کی آیتوں کا اثر ہوگا، نہ اقوال بزرگان دین کا اثر ہوگا، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یعنی جس کے دل پر دنیا کی محبت غالب ہوگی، نہ اس کے اوپر قرآن کی آیتوں اثر کرے گی، نہ حدیث اثر ہوگی، نہ بزرگان دین کے اقوال اثر کرے گی۔ اثر کس کے اوپر ہوگا؟ جس کا دل مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ ہوگا، تو وہ جب بزرگوں کے اقوال سنے گا تو لرز جائے گا، حدیث رسول سنے گا تو لرز جائے گا، اس کا ضمیر ملامت کرنے لگے گا، اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑنے لگے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اس کے دل میں نبی کی محبت ہے، اس لیے ضمیر ملامت کر رہا ہے۔ لیکن جس کے دل پر دنیا کی محبت غالب ہے تو اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، اس کا ضمیر ملامت کرنا چھوڑ چکا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، گویا کہ یزید حکومت کا غلطہ تھا۔ وہ آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں، آپ کی ذہن کی حاضری چاہتا ہوں، نصیحت کرنے والے کوئی عام آدمی نہیں ہے، صحابی رسول ہے، حضرت امیر معاویہ ہے، حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید، اور یزید کو نصیحت ایک صحابی رسول کر رہے ہیں۔ پتہ یہاں سے یہ چلا، سبق ہمیں یہ ملا کہ اگر نصیحت کرنے والا اعلیٰ ہو، نصیحت کرنے والا افضل ہو، نصیحت کرنے والا علماء مولانا ہو، نصیحت کرنے والا مفتی ہو، نصیحت کرنے والا ولی ہو، نصیحت کرنے والا غوث الاعظم ہو، نصیحت کرنے والا خواجہ اعظم ہو، نصیحت والا مجتہد ہو، نصیحت کرنے والا مجدد ہو، مجتہد ہو، ولی ہو، ابدال ہو، قطب ہو، کوئی بھی ہو، اگر نصیحت لینے والا دنیا میں گرک ہے تو نہ ولی کی بات کا اثر ہوگا، نہ صحابی کی بات کا اثر ہوگا۔ تو اس لیے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات کا اس کے اوپر اثر نہیں ہوا۔ تو جیسا ہی حضرت امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے، اللہ حضرت امیر معاویہ کے صدقے ہم سب کو نجات کا پروانہ عطا فرمائے، ان کے تقوی کے صدقے ہم سب کو تقوی کی دولت عطا فرمائے، ان کے دینی خدمات کے صدقے ہم سب کو دین کا بہترین مبلغ بنائے، باصلاحیت مبلغ بنائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت امیر معاویہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے اور یہ یزید پلیت جب بیٹھا تخت پر، تو اس نے اپنے آدمیوں کو بھیج دیا چاروں طرف۔ ابھی یہ خبر مدینہ پاک میں پہنچی نہیں کہ حضرت امیر معاویہ اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ یزید نے اپنے ایک قاصد کو مدینہ منورہ بھیجا، اور اس وقت مدینہ منورہ کے گورنر ولید ابن عقبہ تھے، اور مدینہ منورہ میں اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر اور امام حسین اعظم جو مانی جانی شخصیت میں شمار کیے جاتے تھے۔ یزید نے جب اپنے قاصد کو بھیجا تو کہا سب سے پہلے ان تینوں سے بیعت لینا۔ کس سے؟ عبداللہ ابن زبیر سے اور عبداللہ ابن عمر سے اور امام حسین اعظم سے۔ پہلے ان سے بیعت لینا اور انہیں خبر کر دینا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اور یزید تخت نشین ہو گیا ہے اور وہ تم سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے کہ خلافت کو تسلیم کر لو۔ اور اگر یہ تینوں، کیونکہ یزید جانتا تھا کہ دنیا کا ہر انسان اگر میری بیعت کر لے گا تو وہ فرق نہیں پڑے گا جتنا ان تینوں بیعت کریں گے فرق پڑے گا۔ یعنی دنیا کا ہر انسان مان لے تو ان کا ماننا نہیں ہوگا جب تک حسین نہ مانے،
جب تک عبداللہ ابن زبیر نہ مانے، جب تک عبداللہ ابن عمر نہ مانے. اس لیے اس نے خاص تاکید کی کہ پہلے ان تینوں سے بیعت لینا، پہلے خبر سنانا حضرت امیر معاویہ کی، اور اس کے بعد ان تینوں سے بیعت کا مطالبہ کرنا. تو ولید ابن عقبہ نے جب یہ خبر سنی کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید جو ہے وہ تخت پر بیٹھا ہے اور وہ یہ مطالبہ کر رہا ہے، تو انہیں بڑی حیرت ہوئی. سوچنے لگے کہ اتنی بڑی بڑی ہستیوں سے اس نے مطالبہ کیا اور یزید کیا ہے، یہ کیسے کریں گے بیعت؟ تو ولید ابن عقبہ نے مروان کو بلایا. مروان وہ خبیث ہے جس کے باپ پر میرے نبی نے لعنت بھیجی، کہا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور کہا یہ گرگٹ ہے اور گرگٹ کا بیٹا. مروان کو، وہ مروان خبیث. ولید ابن عقبہ نے مروان کو بلایا اور ایک کمرے میں بیٹھ کر دونوں نے میٹنگ کی کہ یزید کا قاصد آیا ہے اور وہ یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید تخت پر بیٹھا ہے، اور یزید کا مطالبہ یہ ہے کہ امام حسین اعظم کو، عبداللہ ابن زبیر کو، عبداللہ ابن عمر کو، ان تینوں کو بلا کر یا تینوں کو ساتھ میں یا انفرادی طور پر انہیں بلایا جائے، اکیلے اکیلے بلایا جائے اور انہیں حضرت امیر معاویہ کی انتقال کی خبر سنائی جائے اور یزید کی خلافت کے تعلق سے بیعت لی جائے. ولید ابن عقبہ نے مروان سے مشورہ کیا. مروان نے کہا سنو، پہلے حسین اعظم کو بلاؤ اور جیسے ہی وہ آ جائیں تو انہیں حضرت امیر معاویہ کی وصال کی خبر سنانا اور اس کے بعد فوراً ان سے مطالبہ کرنا کہ یزید کی بیعت کر لیں. اگر وہ بیعت کر لیے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کی گردن مار دینا. اللہ اکبر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مروان کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ ولید ابن عقبہ سے، کہ جیسے اگر انہوں نے مان لیے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کی گردن مار دینا. اللہ اکبر. قاصد آیا، ولید ابن عقبہ کا قاصد امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے. آنے کے بعد کہا تمہیں ولید بلا رہا، کچھ ضروری باتیں کرنا ہے. حسین اعظم سمجھ گئے کہ کوئی بات خاص ہوگی، اس لیے 10-12 لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر گئے. 10-12 مدینے کے جوانوں کو اپنے ساتھ لیا اور ساتھ میں لینے کے بعد ولید ابن عقبہ کے گھر گئے. اور گھر جانے کے بعد امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ یہیں پہ کھڑے رہنا، جب میری آواز گفتگو کے دوران بڑھ جائے، شور ہونے لگے تو تم سب چلے آنا اندر، اور اگر شور نہ ہو تو تم یہیں کھڑے رہنا جب تک میں واپس آ جانا. جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم یہاں سے ہلنا نہیں. حضرت امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 10 ساتھیوں کو لے کر ولید ابن عقبہ کے گھر پہنچے اور مروان بھی وہاں تھا. امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 10 ساتھیوں کو ایک جگہ کھڑا کیا اور آپ اندر گئے. اندر جانے کے بعد سلام دعا بات چیت شروع ہوئی تو ولید نے کہا سنو، یزید تخت نشین ہو گیا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے. امام نے سنا، سننے کے بعد پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. پڑھنے کے بعد کہا دوسری بات یہ ہے کہ یزید اب تخت نشین ہو گیا ہے، وہ ان کا جانشین بن گیا ہے، اور اس نے مطالبہ کیا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور حسین اعظم سے بیعت لیں، اور آپ کو اب بیعت کرنا ہے یزید کی. حسین اعظم نے جب یہ سنا تو میرے امام کہتے ہیں بیعت میں اور وہ بھی چھپ کے کروں؟ تمہیں بیعت لینا ہے تو کھلے عام اعلان کر دو، کھلے عام اعلان کر دو. میں یزید کی بیعت کرنے والا نہیں، یہ چھپ کے کیا بیعت لے رہے ہو؟ کھلے عام اعلان کرو، سب کو پتہ چلے. تو یہ کہہ کر نکلنے لگے تو مروان نے کہا ولید موقع اچھا ہے، اگر یہ چلے گئے تو ان کو قابو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. ابھی وقت ہے، اب بھی بیعت لے لے، نہیں تو ان کی گلے گردن مار دے. تو اس وقت ولید ابن عقبہ نے کہا تھا مروان
اگر مجھے دنیا کی ساری آرائشاں دے دی جائے، دنیا کی ساری دولت دے دی جائے، میں وہ سب کو ٹھوکر مار دوں گا، لیکن اپنے ہاتھ کو حسین اعظم کے خون سے کبھی نہیں رگوں گا، میں اس سب کو ٹھوکر مار دوں گا۔ میں اللہ و رسول کی ناراضگی نہیں لینا چاہتا۔ امام حسین اعظم جب جانے لگے تو مروان نے کہا ان کی گردن مار دو، تو ادھر امام حسین اعظم نے کہا مروان تو میری گردن مارے گا، تو مارے گا میری گردن؟ بلایا گیا، انہوں نے بھی انکار کیا، اور جب یہ باہر آئے تو حسین اعظم سمجھ گئے کہ یزید کی میں نے بیعت نہیں کی، ہو سکتا ہے یزید غصے میں آ کر نہ جانے کیا کیا کرے اور خون خرابہ نہ کرے، ہو سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے سے رخصت ہو کر مکہ شریف جانے کا فیصلہ کر لیا۔ دن میں بات کر واپس آئے، شام کے وقت عصر کی نماز کے بعد ولید ابن عقبہ نے پھر قاصد بھیجا کہ جاؤ حسین اعظم کو بلا لاؤ۔ قاصد آیا، امام حسین اعظم نے کہا شام ہو گئی ہے، میں صبح آؤں گا۔ جیسے یہ کہا قاصد واپس چلا گیا۔ قاصد واپس جانے کے بعد یہاں رات میں امام حسین اعظم نے اپنے قافلے کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد کہا ہمیں مدینہ چھوڑنا ہے اور مکہ جانا ہے، ہم مکے میں رہیں گے، وہیں سکون کی زندگی گزاریں گے، ہمیں کسی سے کچھ لینا دینا نہیں رہے گا۔ اور تیاری جب مکمل ہو گئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد امام حسین سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیے اور رونے لگے، آنکھوں سے اشک جاری ہے، اور نانا جان کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے میرے نانا جان، یہ شہر سب سے پیارا شہر ہے، سب سے پاکیزہ شہر ہے، سب سے عظمت والا شہر ہے، اور سب سے عظمت والا برکت والا شہر ہے، اور سارے شہروں میں یہ شہر آپ کو بڑا محبوب ہے، جبکہ لوگ اس شہر میں آنے کی تمنا لے کر بیٹھے ہیں، لوگ اس شہر میں مرنے کی تمنا لے کر بیٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ، اب حالات ایسے ہو گئے ہیں، میں نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے، ہو سکتا ہے وہ مدینے میں خون خرابہ کرے، اور میں نہیں چاہتا کہ مدینے میں خون خرابہ ہو جائے، اس لیے یا رسول اللہ میں آخری سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، اب میں مدینہ چھوڑ کر رخصت ہو رہا ہوں، یا رسول اللہ کرم فرمائیے، یا رسول ذرا ایک حاجی سے پوچھو، ایک عمرہ کرنے والے سے پوچھو، جب مدینہ چھوٹتا ہے تو اس کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، جب مدینے سے وہ رخصت ہوتا ہے تو اس عاشق صادق کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہاں ساون بھادوں کی طرح آنسو بہتے رہتے ہیں اور دل پچھتا جاتا ہے، مدینہ چھوٹ رہا ہے، کیا پتا زندگی وفا کرے نہ کرے، پھر دوبارہ آنے کا موقع ملتا ہے کہ نہیں۔ جو مدینہ چھوڑتا ہے، اللہ اکبر، میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے، او جانے والے، ارے یہ عظمت والی جگہ ہے، تو کہاں جا رہا ہے ذرا دیکھ تو صحیح۔ اللہ اکبر، جو مدینے سے رخصت ہوتا ہے ذرا اس کے دل کی کیفیت سوچو، ارے حسین اعظم رخصت ہو رہے ہیں، ان کی دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، نانا اعظم کی بارگاہ سے نکلتے ہیں، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ امی جان کی بارگاہ میں آتے ہیں، حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں، سلام پیش کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور مکہ پہنچنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عبادت اور ریاضت میں لگ جاتے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں کہ یزید تخت پر بیٹھ گیا ہے، اور نہ کسی کو یزید کے خلاف بھڑکاتے، اور نہ یزید کے خلاف لوگوں سے اپنے تعلق سے بیعت لیتے، کچھ نہیں کہتے، عبادت اور ریاضت میں لگے رہتے۔ اب وہاں سے کوفہ سے خط آنے شروع ہو جاتے امام حسین کی بارگاہ میں، اور وہاں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کوفہ میں کہ حسین اعظم نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے مدینے سے مکہ ہجرت کی۔ اب کوفہ سے خط آنا شروع ہوئے، اب خط میں لکھا ہے کہ حسین اعظم تم کوفہ آ جاؤ، ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے، ہم تمہاری بیعت کریں گے، تم کوفہ آ جاؤ، یہاں پر یزید کا ایک گورنر ہے، نعمان بن بشیر ہے،
ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ وہ یزید کا گورنر ہے، کیونکہ نعمان بن بشیر یہ صحابی رسول ہے، یہ حب اہل بیت ہے، لیکن یزید کا گورنر ہے اس لیے وہ نماز نہیں پڑھتے۔ ہم چاہتے ہیں حسین اعظم تم آ جاؤ، ہم تمہارے کو خلیفہ مانتے ہیں، ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم تمہارے نام پر جان من تن دھن سب کچھ قربان کریں گے، اگر تم نہیں آؤ گے تو میدان محشر میں تمہاری شکایت کریں گے۔ حسین اعظم کو ہم نے خط لکھا تھا، حسین اعظم نہیں آئے تو ہم نے مجبور ہو کر یزید کی بیعت کو قبول کیا، تم میدان محشر میں رب کے حضور کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر۔ یہ سارے خطوط امام حسین کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد امام حسین نے اس وقت جو صحابہ کرام بڑے بڑے تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر، ان کو بلایا، اور بھی صحابہ کرام تھے ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد سب کے سامنے معاملہ رکھا، اور معاملہ رکھنے کے بعد کہنے لگے میں یہاں سے کوفہ جانا چاہتا ہوں، اور کوفہ کے لوگوں نے مجھے بلایا ہے، مطالبہ کیا ہے بیعت کا، میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سارے صحابہ کہنے لگے اے حسین اعظم آپ جانتے ہو کوفیے کیسے ہیں، آپ جانتے ہیں آپ کے والد کے ساتھ کوفیوں نے کیا کیا ہے، آپ جانتے ہیں وہ دغا دیتے ہیں، وہ مکر فریب سے کام لیتے ہیں، وہ دھوکے باز ہیں، آپ نہ جائیں، ہم راضی نہیں ہوں گے کہ آپ چلے جائیں، آپ نہ جائیں۔ حسین اعظم کو منایا جا رہا ہے، حسین اعظم کو منایا جا رہا ہے۔ ایک خط اور آتا ہے، ایک خط جب آخری خط آتا ہے اس میں پڑھا جاتا ہے، پڑھنے کے بعد حسین اعظم نے خط لکھا، حسین اعظم نے فیصلہ یہ کیا اے میرے نانا کے ماننے والے، اے میرے نانا کے صحابہ سنو، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو میری خواہش یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں نہیں جاتا ہوں، اور میں نہیں جاتا ہوں ٹھیک ہے، مسلم بن عقیل کو بھیج دیتا ہوں۔ خط میں لکھا، اور خط میں لکھنے کے بعد قاصد کو دے دیا، قاصد کو خط میں لکھا ہے کوفہ والے دیکھو میں خط میں یہ لکھ رہا ہوں، میں اپنے چاچا کے لڑکے مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کر کوفہ بھیج رہا ہوں، یہ کوفہ آئیں گے، آپ لوگ جب ان سے بیعت کریں گے وہاں کے حالات سازگار ہوں گے، وہاں کے حالات اچھے ہوں گے، اور پھر مسلم بن عقیل جب حالات سازگار دیکھیں گے، وہ جب خط لکھیں گے اور آپ کے تعلق سے ان کو اعتماد ہو جائے گا کہ آپ وعدہ وفا کرو گے، آپ ساتھ دو گے، تو مسلم بن عقیل کا خط جب مجھ سے میرے پاس آئے گا، میں وہ خط مجھے جب ملے گا میں مکہ سے ہجرت کر کے کوفہ آ جاؤں گا۔ تو امام حسین اعظم نے یہ خط لکھا، اور لکھ کر خط روانہ کر دیا، اور خط وہاں جا کے پہنچا تو لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اب مسلم بن عقیل آئیں گے۔ سرکار مسلم بن عقیل امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیل کے لڑکے مسلم انہیں تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد کہا آپ جائیے، دیکھو وہاں کے لوگ اگر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور حالات سازگار ہوتے ہیں تو پھر مجھے خط لکھ دینا، میں بھی آ جاؤں گا، سارے لوگوں کو لے کر آؤں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل یہاں سے مکہ سے ہجرت کر کے کوفہ پہنچتے ہیں، اور جب کوفہ پہنچتے تو بڑی شاندار سے حضرت مسلم بن عقیل کا استقبال کیا جاتا ہے۔ مختار ابن ابو عبیدہ کے مکان پر حضرت مسلم بن عقیل کا قیام ہوتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل جب حضرت مختار کے گھر پر آپ جلوہ بار ہوتے ہیں، یہ خبر کو معلوم پڑتا ہے کہ مسلم بن عقیل لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، سارے لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے۔ جب حضرت نعمان بن بشیر نے یہ حالت دیکھی، صحابی رسول ہیں، انہوں نے مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر اعلان کیا لوگو تم یزید کے خلاف مسلم بن عقیل کی بیعت کر رہے ہو، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ یزید تم پر ظلم کرے، تم اگر مسلم بن عقیل کی بیعت کر رہے ہو تو یہ بیعت ٹھیک ہے، لیکن تم ان پر قربان ہونے کے لیے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا۔ وہاں کچھ یزید کے ہم نوا لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ نعمان بن بشیر جو ہے یہ نرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، سختی نہیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے یزید کو خط لکھا۔ اور مسلم بن عقیل جب مکہ سے چلے تھے تو ان کے دونوں بچے بھی کہتے ابا حضور ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، جو محمد اور ابراہیم تھے دونوں چھوٹے بچے تھے، ان کو بھی آپ لے کر چلے تھے۔ تو یہاں جب انہوں نے دیکھا، یزید کے ہم نواؤں نے دیکھا
کہ نعمان بن بشیر جو ہے نرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یعنی اہل بیت کا پاس و لحاظ رکھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے نعمان بن بشیر یہ تم کیا کر رہے ہو، سختی کیوں نہیں کرتے؟ کہا میں سختی وہ بھی اہل بیت پر سختی کروں، وہ بھی مسلم بن عقیل پر سختی کروں؟ کیا سختی کر کے کیا میں اپنی آخرت کو برباد کروں؟ پتہ یہ چلا نعمان بن بشیر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کی تعظیم کرنا اہل بیت کی یہ آخرت کو سنوارنے والا عمل ہے، اور ان سے بغاوت کرنا، ان کی توہین کرنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا یہ آخرت کو برباد کرنے والا عمل ہے. تو اس نے خط لکھا، اور جب یہ خط یزید پلید کے پاس پہنچا کہ مسلم بن عقیل کو امام حسین نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، اور ان کے آتے ہی نعمان بن بشیر نے نرمی کا مظاہرہ کیا، اور لوگ 12,000 کے قریب لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اگر تم کوفہ میں نعمان بن بشیر کو معزول کر کے کوئی سخت آدمی نہیں بھیجو گے گورنر بنا کر تو تمہارا تختہ پلٹی ہو جائے گا، تمہاری خلافت ختم ہو جائے گی. ہم لوگ دیکھ رہے ہیں لوگ جوک در جوک مسلم بن عقیل پر کہ یہ تو میری حکومت کے لیے خطرہ ہو گیا ہے، یہ تو میری خلافت کے لیے خطرہ ہو گیا. لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، کوفہ میں کسے گورنر بنایا جائے. تو ایک شخص کھڑا ہوا کہ دمشق کا جو گورنر ہے ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد، جو اس کے مزاج میں بڑی سختی ہے، وہ اپنے امیر کی بڑی اطاعت کرتا ہے، وہ اپنے امیر کا بڑا کہنا مانتا ہے، وہ امیر کا کہنا، امیر کے کہنے پہ، امیر کے حکم پر بڑی سختی سے عمل کرتا ہے. کیوں نہ کوفہ کا گورنر ابن زیاد کو بنایا جائے اور کوفہ سے نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا جائے. یزید پلیت نے اور کہا تمہیں فوراً آنا ہے، اور فوراً وہاں سے اپنی جگہ اپنے بھائی کو بیٹھا کر اسے اس کی ذمہ داری دے کر گورنر بنا کر وہاں سے تمہیں فوراً کوفہ جانا ہے، کوفہ تمہیں فوراً جانا ہے. اور کوفہ کے حالات ایسے سے ہو گئے، اور نعمان بن بشیر مسلم بن عقیل کی رعایت کر رہے ہیں، نرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور لوگ مسلم اور لوگ زیادہ تعداد میں ہو گئے. کہیں یہ لوگ میری تختہ نہ پلٹی کر دیں، کہیں میری حکومت ہاتھ سے نہ چلی جائے، میری خلافت نہ چلے جائے، اور تمہیں. اور یہاں حالات سازگار ہو گئے، کوفہ میں حالات سازگار ہو گئے. لوگ بڑے ادب سے، بڑے تعظیم سے نام لینے لگے. حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لیے، مسلم بن عقیل کے پیچھے 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں. لوگوں کا مسلم بن عقیل کے پاس تو حضرت مسلم بن عقیل نے جب حالات کو سازگار دیکھا تو امام حسین اعظم کو خط لکھا. خط میں لکھا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں، لوگ آپ کی جھلک دیکھنے کے لیے، آپ کی زیارت کرنے کے لیے، آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے، آپ پر جان قربان کرنے کے لیے، آپ پر مال قربان کرنے کے لیے بے چین ہیں، بے صبری سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. یہاں کے حالات کے حساب سے لکھ دیے، اور لکھنے کے بعد خط روانہ کر دیے. یہ خط امام حسین اعظم کی بارگاہ میں روانہ کر دیے. اور یہاں لوگوں نے جب دیکھا، کوفہ والوں نے دیکھا کہ مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھا ہے، اور خط لکھ کر کوفے میں ان کی آمد کی دعوت دے دی ہے. اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اب امام حسین اعظم آنے والے. تو جو راستہ مکہ سے کوفہ آنے والا راستہ تھا، لوگ صبح شام اس راستے پر جا کر بیٹھتے اور حسین اعظم کا انتظار کرتے.
کہ یہاں سے حسین اعظم آنے والے ہیں، حسین اعظم کا قافلہ آنے والا، یہی لوگوں کی زندگی کا معمول بن گیا تھا۔ لوگ صبح شام حسین اعظم کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے کہ حسین اعظم آنے والے ہیں، لیکن اللہ اکبر، ہوتا کیا، ہوتا تو وہی ہے جو رب چاہتا ہے۔ لوگ لاکھ تدبیریں کرتے ہیں، لوگ لاکھ جتن کرتے ہیں، لوگ لاکھ کوشش کرتے ہیں، کوشش کرنا ہمارا کام ہوتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو مشیت چاہتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہاں یزید نے ابن زیاد سے کہہ دیا کہ تمہیں وہاں فوراً پہنچنا ہے۔ ابن زیاد نے جب کوفہ آنے کا پلان بنایا، کوفہ آنے کا پلان بنایا تو 20 لوگوں کو اپنے ساتھ لے لیا، عربی لباس پہن لیا، یعنی عرب والے لوگوں کا لباس پہن لیا، نقاب سر پہ ڈھانک لیا، اور ڈھانکنے کے بعد وہ 20 لوگوں کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر منسا وقت اس نے تجویز کیا، عصر اور مغرب اور عشاء کے بیچ کا وقت، جب اندھیرا زیادہ ہو جاتا۔ لوگ انتظار کرتے بیٹھے کہ حسین اعظم کا قافلہ آنے والا ہے، اور یہ ابن زیاد 20 لوگوں کو لے کر کوفہ میں مغرب اور عشاء کے درمیان میں داخل ہو رہا تھا۔ لوگ حسین اعظم کے مرحبے کے نعرے لگا رہے تھے، لوگوں کو پتہ نہیں آنے والا کون ہے، لوگ تو انتظار کر رہے تھے، صبح آتے انتظار کرتے، شام ہوتی انتظار کرتے، صبح ہوتی شام ہوتی انتظار کرتے، لیکن آج انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، 20 لوگوں کو لے قافلہ کوفہ میں داخل ہو رہا ہے۔ لوگ مرحبا کے نعرے لگا رہے ہیں، لوگ نعرے تکبیر بلند کر رہے ہیں، لوگ حسین اعظم کو مرحبا کہہ رہے ہیں۔ انہیں کیا پتا کہ یہ عربی لباس میں آنے والا ہے کون، یہ نقاب پوش ہے کون۔ بھیڑ ہوتی گئی، بھیڑ ہوتی گئی، اور جیسے جیسے یہ ابن زیاد آگے بڑھتے گیا، سیدھا دارالعمارت کی طرف بڑھنے لگا، اور ان میں سے جب بھیڑ بننے لگی، بھیڑ کو چھانٹنے کے لیے ان میں سے ایک شخص نے کہا، اے لوگو ہٹو، تمہیں معلوم نہیں کوفہ کا نیا گورنر ابن زیاد آ رہا ہے۔ اللہ اکبر! جیسے ہی ابن زیاد کا نام لوگوں نے سنا، کیونکہ ابن زیاد تھا کیا، ابن زیاد کیا تھا، ابن زیاد کتنا ظالم تھا، یہ سارے کوفہ والے جانتے تھے۔ جیسے ہی ابن زیاد کا نام سنا، ان کے ہوش اڑ گئے۔ اللہ اکبر! ان کے ہوش اڑ گئے، ارے یہ ظالم ابن زیاد کوفہ کا گورنر بن کر آ گیا ہے۔ اللہ اکبر! آنے والے کہنے لگے اب ابن زیاد کوفہ کا گورنر ہے، اور یزید نے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا ہے، اور نعمان بن بشیر کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! جیسے ہی ابن زیاد کا نام سنا، ان کے تو ہوش اڑ گئے، سارے لوگ اپنے گھر کی طرف جانے لگے۔ اللہ اکبر! ابن زیاد دارالعمارت میں داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد پیغام اعلان کر دیا۔ پہلے سب بڑے بڑے سرداروں کو جمع کر لیا، جتنے بڑے بڑے سرمایہ دار تھے، جن کے ماننے والے تھے، جن کی اولادیں تھیں، ان سارے بڑے بڑے سرداروں کو دارالعمارت میں جمع کر لیا، اور جمع کرنے کے بعد اعلان کر دیا اور کہا، لوگوں اپنے ماننے والوں سے کہو کہ وہ مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ دو، یزید کی بیعت کر لو، اور جو لوگ یزید کا کہنا نہیں مانے گا، ہم ان کے بچوں کو یتیم کر دیں گے، ان کی عورتوں کو بیوہ کر دیں گے، ان کی زمینوں کو ضبط کر لیں گے، ان کے مال کو ضبط کر لیں گے، ان کی گردنیں کاٹ کے چوراہے پہ ٹانگ دیں گے، ان کے دروازوں پہ ان کی گردنیں لٹکا دیں گے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! جیسا ہی یہ اعلان ہوا، جیسا ہی یہ اعلان ہوا، اللہ اکبر! حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ 40,000 لوگ مل کر دارالعمارت کا محاصرہ کر لیا، گھیراؤ کر لیا۔ اللہ اکبر! ایک دو نہیں، 40,000 لوگ جمع ہو گئے، اور جب جمع ہوا، ابن زیاد نے دیکھا کہ 40,000 لوگوں کو لے کر مسلم بن عقیل نے دارالعمارت کا محاصرہ کر لیا ہے، جو ان کے بڑے بڑے سرداروں کو چھت کر اوپر لے گیا، اور لے جانے کے بعد اللہ اکبر ان سب سے کہا کہ ہم سب کی گردن مار دیں گے، ابھی بھی وقت ہے، اپنے ماننے والوں سے کہہ دے کہ مسلم کا ساتھ چھوڑ دے، مسلم کی بیعت توڑ دے، یزید کی بیعت کر لیں، نہیں تو سب کی گردنیں کاٹ دی جائے گی۔ ابن زیاد نے یہ اعلان ان سرمایہ داروں، ان سرداروں میں کرا کہ سمجھ جاؤ
ہو، اگر اپنی جان پیاری ہے، اگر اپنے بچوں کو صحیح سلامت دیکھنا چاہتے ہو، اپنی عورتوں کو بیوہ نہیں کرنا چاہتے ہو، بچوں کو یتیم نہیں کرنا چاہتے ہو، اپنے مال کی حفاظت چاہتے ہو، اپنی زمینوں کی حفاظت چاہتے ہو، تو ابھی اعلان کر دو کہ لوگ مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ دے اور یزید کی بیعت کر لے، نہیں تو سمجھ جاؤ تمہاری گردنیں مار دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کو تو اپنی جان پیاری تھی، لوگوں کو تو اپنی اولاد پیاری تھی، لوگوں کو تو اپنا مال پیارا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب لوگوں کو دنیا سے محبت ہو جاتی ہے، جب لوگوں کو اپنی اولاد سے محبت ہو جاتی ہے، تو پھر حسین اعظم کے گھر والے نظر نہیں آتے، حسین اعظم کے گھر والے نظر نہیں آتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وہی کوفہ والے ہیں جو حسین اعظم پر اپنا تن من دھن مسلم کے ہاتھ پر بیعت کیے تھے، وہی سارے لوگ کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مغرب کا وقت ہوتا ہے، مغرب کا وقت ہونے کے بعد امام حسین، امام مسلم بن عقیل نے اذان پکارا گیا، مسجد میں صفیں لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ یہاں سارے سرداروں نے اعلان کر دیا، اور اعلان ہونے کے بعد اللہ اکبر، جیسے ہی امام مسلم نے نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نیت باندھے ہیں، تو سارے لوگ سب میں کھڑے تھے، لیکن جیسے ہی سلام پھیرے تو سارے لوگ بے وفائی کر جا چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ سارے لوگ مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ چکے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ کل تک مسلم بن عقیل پر جان نچھاور کرنے کی بات کر رہے تھے، جو لوگ اپنا تن من دھن قربان کرنے کی بات کر رہے تھے، جو کل تک مسلم بن عقیل کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جو کل تک مسلم بن عقیل کے قصیدے گنگنا رہے تھے، لیکن آج انہیں اپنی جان سے اتنی محبت ہو گئی، آج انہیں اپنی اولاد سے اتنی محبت ہو گئی، آج انہیں اپنی زمینوں سے اتنی محبت ہو گئی۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے کہ نبی کے گھر والوں پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتے۔ یہ قربان کرنا تمہیں دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت دیتا اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت دیتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، یہ مسلم بن عقیل لوگ بے وفائی کر اپنی جان بچانے، اپنے بچوں کی جان بچانے، اپنا مال بچانے، اپنی زمینیں بچانے کے لیے مسلم بن عقیل رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے، ساتھ میں ان کے 2 بچے بھی ہیں۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مسلم بن عقیل بھٹک رہے ہیں، ایک توہ نام کی خاتون کے گھر میں قیام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وہاں سے حضرت عروہ بن حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، ان کے گھر میں آپ قیام کرتے ہیں، وہیں رہتے ہیں، وہیں چھپے رہتے ہیں، کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ حضرت حانی ابن عروہ جو ہے کسی کو بتاتے نہیں، انہی کے گھر میں رہتے ہیں۔ یہاں ابن زیاد اعلان کر دیتا ہے۔ اعلان کیا کرتا ہے؟ جو مسلم بن عقیل کا پتہ بتائے گا، جو مسلم بن عقیل کو پکڑ کر لائے گا، اسے انعام دیا جائے گا، اسے رے کی حکومت دی جائے گی، اسے سونے چاندی سے لاد دیا جائے گا۔ انعام و اکرام کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اب لوگ مسلم بن عقیل کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، مسلم بن عقیل کو تلاش کر رہے ہیں، اور مسلم بن عقیل حضرت حانی ابن عروہ کے مقام میں قیام پذیر ہیں، وہیں پر آپ عبادت و ریاضت کر رہے ہیں، وہاں سے باہر نہیں نکلتے ہیں۔ یہاں ابن زیاد نے دیکھا کہ کوئی پتہ نہیں بتا رہا ہے۔ ملک شام کا ایک غلام جس کا نام معقل ہے، وہ ابن زیاد کے پاس رہتا تھا۔ اس نے ابن زیاد نے 3000 درہم اپنے اس غلام کو دیا، اور غلام کو دینے کے بعد کہا یہ 3000 درہم میں تجھے دے رہا ہوں، تجھے مسلم بن عقیل کا پتہ لگانا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وہ مسلم بن عقیل کو تلاش کرنے کے لیے نکلا، اور نکلا تو ایک مسجد میں سیدھا گیا، اور مسجد میں جانے کے بعد وہاں نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص ہے مسجد میں بیٹھ کر عبادت و ریاضت کر رہا ہے، تسبیحات کر رہا ہے، اور
قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اسے ہی دیکھتے بیٹھا رہا، اور بیٹھنے کے بعد جب وہ شخص عبادت اور ریاضت سے فارغ ہوا، فارغ ہونے کے بعد اس کے پاس وہ شخص پہنچا، وہ خادم پہنچا، وہ غلام پہنچا، ابن زیاد کا غلام وہاں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد سلام کیا، سلام کرنے کے بعد خیر خیریت لی، اور خیر خیریت لینے کے بعد کہا میں محب اہل بیت ہوں، میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، میں نے سنا ہے کہ مسلم بن عقیل یہاں آئے ہیں، اہل بیت کے گھر والے گھر سے کوئی یہاں کوفہ میں آیا ہے اور لوگ ان کی بیعت کر لیے ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں انہیں 3000 درہم نذرانہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ شخص نے کہا تم مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہو، تم مجھ سے یہ باتیں کیوں کر رہے ہو، جاؤ اور بھی آدمی ہیں ان سے پوچھ لو۔ وہ کہتا ہے میں تم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ تم چہرے سے محب اہل بیت نظر آ رہے ہو۔ اللہ اکبر، پتہ یہ چلا کہ جو محب اہل بیت ہوتا ہے اس کے چہرے سے محبت جھلکا کرتی۔ میں آپ کے ذہن کی حاضری چاہتا ہوں، جو واقعی نبی پاک سے محبت کرتا ہے اس کا چہرہ بتائے گا، اس کا لباس بتائے گا، اس کا چلنا پھرنا بتائے گا۔ اس لیے سبحان اللہ، سنو، جو نبی سے محبت کرتا ہے، جو نبی کی سنت کے مطابق اپنے چہرے کو ڈھال لیتا ہے، جو نبی کی سنت کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے، اللہ یہاں بھی انعام سے نوازتا ہے اور میدان محشر میں بھی انعام سے نوازتا ہے۔ ایک حکایت بتاتا ہوں، آپ کی ذہن کی حاضری چاہوں گا۔ یہ حکایت بیان کرنے والا کوئی عام انسان نہیں، ہند الولی ہے، ہند کے سلطان ہے، ہند کے بادشاہ ہے، ولیوں کے سردار ہے، ہند الولی جسے خواجہ ہند کا راجہ جسے کہتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، حکایت بیان کرتے ہیں۔ قیس لیلا سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ یہ حکایت بیان کر کے اپنے ماننے والوں کو پیغام دے رہے ہیں، اپنے ماننے والوں کو درس دے رہے ہیں۔ اس لیے یہ حکایت بتا رہا ہوں تاکہ نبی سے محبت میں اور اضافہ ہو جائے، نبی کے طریقے پر عمل کرنے میں اور اضافہ ہو جائے، اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے میں اور لذت ملنے لگ جائے۔ اس لیے آپ کو حکایت بتا رہا ہوں کہ نبی کے طریقے پر عمل کرنے پر، نبی کے سنتوں کے سانچے میں ڈھلنے پر جو انعام اللہ عطا فرماتا ہے، اللہ اکبر، وہ انعام ایسا ہوتا ہے کہ اس سے دنیا میں بھی نجات ملتی ہے، آخرت میں بھی نجات ملتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، قیس لیلا سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اور قیس کے دل پر لیلا کی محبت اتنی غالب تھی، اتنی غالب تھی، اتنی غالب تھی، اتنی غالب تھی کہ کبھی کبھی قیس دیوار پہ دیکھتا تو دیوار پہ لیلا کا چہرہ نظر آتا، برتنوں میں دیکھتا تو چہرہ نظر آتا، اللہ اکبر، درختوں پر دیکھتا، درختوں کی پتیوں پہ دیکھتا تو لیلا نظر آتی۔ اس قدر لیلا کی محبت قیس کے دل پر غالب تھی، اسے بھوک کا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن قیس کے دوستوں نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ قیس کئی دن تک بھوکا رہ جاتا ہے، اللہ اکبر۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا کیوں نہ ہم جنگل جاتے ہیں اور ایک ہرن کی شکار کر کے لاتے ہیں۔ ایک ہرنی کا بچہ انہوں نے شکار کر کے لایا اور کہا قیس کو دے دیتے ہیں، اور قیس سے کہہ دیتے ہیں قیس جب تجھ کے اوپر، تیرے اوپر بھوک کا غلبہ ہوگا، جب تیرے اوپر بھوک طاری ہو جائے گی، جب بھوک شدت پکڑ لے گی تو یہ ہرن کا بچہ اسے ذبح کرنا، اور ذبح کر کے اپنے بھوک کا مداوا کر لینا، اللہ اکبر۔ وہ ہرن کا بچہ قیس کو دے کر اس کے ساتھی رخصت ہو جاتے ہیں۔ قیس اس ہرن کے بچے کو باندھ دیتا ہے، اور جب بھوک کا غلبہ قیس کے اوپر ہوتا ہے، بھوک شدت پکڑ لیتی ہے اور بھوک کا غلبہ قیس کے اوپر غالب آتا ہے، تو خیال آتا ہے کہ میرے ساتھی، میرے دوست ایک ہرن کے بچے کو شکار کر کے لائے ہیں، کیوں نہ اس ہرن کے بچے کو ذبح کر کے اور اس کے گوشت کھا کر، اسے گوشت پکا کر کھا کر اپنے بھوک کا مداوا کروں۔ جیسے ہی یہ خیال آتا ہے اس ہرن کے بچے کو پکڑتا ہے، اور پکڑنے کے بعد غور سے سنو میری بات، خواجہ اعظم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، خواجہ اعظم اپنے ماننے والوں کو کیا ذہن دینا چاہتے ہیں۔ اس ہرنی کے بچے کو قیس نے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد زمین پر لٹا دیا، لٹانے کے بعد چھری لیا، اور چھری لینے کے بعد اس کی گردن پہ رکھی، بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ذبح کرنے والا تھا کہ قیس کی نگاہ اس ہرنی کے
بچے کی آنکھوں پر پڑی، جیسے ہی آنکھوں پر پڑی قیس بلک گیا، تڑپ گیا، بے قرار ہو گیا، چھری چھٹک گئی، چھری ایک طرف ہو گئی، وہ ہرنی کے بچے کو چھوڑ دیا، وہ ہرنی کا بچہ دوڑتا ہوا چلا گیا جنگل کی طرف۔ اللہ اکبر! پھر قیس کے اوپر وہی کیفیت طاری ہو گئی، وہی محبت والی کیفیت طاری ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد قیس کے دوست آئے اور آنے کے بعد دیکھا کہ ہرنی کا بچہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ لوگوں نے قیس سے پوچھا، اے قیس، کیا تیرے اوپر بھوت غالب آ گئی تھی؟ جب تیرے اوپر بھوک غالب آئی کیا تو نے اس بچے کو ذبح کر دیا؟ قیس نے کہا نہیں، میرے اوپر بھوک غالب آ گئی تھی، میرے اوپر بھوک کا غلبہ ہو گیا تھا، بھوک میرے اوپر غالب آ گئی تھی، میں نے اس ہرنی کے بچے کو لٹایا۔ غور سے سنو میرے پیارے آقا کی پیارے دیوانوں، غریب نواز کا پیغام دینا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اس بچے کو لٹایا اور لٹانے کے بعد اس کی گردن پر چھری رکھی اور بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ذبح کرنے والا تھا کہ میری آنکھوں کی روشنی اس ہرنی کے بچے کی آنکھوں پر پڑی۔ جب میں اس ہرنی کے بچی کی آنکھوں کو دیکھا تو اس آنکھوں میں مجھے لیلا کی آنکھیں نظر آئی کہ یہ ہرنی کے بچی کی آنکھیں میری لیلا کی آنکھوں سے ملتی جلتی ہے، اس لیے میں نے اس ہرنی کے بچے کو چھوڑ دیا۔ غریب نواز نے یہ حکایت بیان کر دی اور بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں، لوگوں تم جانتے ہو میں کیا بتانا چاہتا ہوں، میں تمہیں کیا درس دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں پیغام کیا دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں درس یہ دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک ہرنی کے بچے کی آنکھیں لیلا کی آنکھ سے مل جائے تو وہ کٹنے سے رہ جائے۔ تم اپنا چہرہ مورا ایسا بنا لو، تم اپنا چہرہ مورا ایسا بنا لو، سنتوں کے سانچے میں ایسے ڈھل جاؤ، اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی نافرمانی ہو جائے، اگر تمہارا چہرہ سنت رسول کے سانچے میں ہو اور تم میدان محشر میں جب پہنچو تو تمہارے چہرے میں مصطفیٰ کا چہرہ رب کو نظر آ جائے اور تمہیں بخشش کا پروانہ سنا دے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، یہ پیغام غریب نواز دے رہے ہیں، گویا کہ غریب نواز اپنے ماننے والے کو یہ بتا رہے ہیں، اگر گناہ ہو گئے، شیطان کے بہکانے پر گناہ کر لیے، اگر نفس امارہ کے بہکانے پہ تم نے گناہ کی ہے تو میرے نبی کی سنتوں کے سانچے میں ایسے ڈھل جاؤ کہ جب میدان محشر میں پہنچو تو اللہ تمہارا گناہ نہ دیکھے، تمہارے چہرے میں حبیب کا چہرہ نظر آ جائے کہ اس کا چہرہ تو میرے محبوب کے چہرے جیسا لگ رہا، اس نے میرے محبوب کا نقل کیا ہے، اس لیے بخشش کا پروانہ اللہ عطا کر دے۔ اللہ اکبر! ایک بات اور سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں ایک شخص ایسا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی نقل کیا کرتا تھا اور اس کی نقل کرنے کا مقصد موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچانا اس کا مقصد تھا۔ لیکن جب موسیٰ کی قوم پر عذاب آیا، عذاب آنے کے بعد فرعونی ہلاک ہو گئے، لیکن وہی ایک شخص بچ گیا۔ جب وہ بچا، موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تکلیف دینے کے لیے یہ سب طریقے اپنایا کرتا تھا، وہ تو اسی کو بچا لیا۔ میرے رب فرماتا ہے، موسیٰ تم جانتے نہیں وہ بچا کیوں ہے؟ وہ تمہاری نقل کرتا تھا، اس کے جسم پر تمہارے جیسا لباس تھا، اس کا چہرہ تمہارے جیسا چہرہ دکھ رہا تھا، اس لیے اسے عذاب سے بچا لیا گیا۔ پتہ یہ چلا جو نبی کو تکلیف دینے کے لیے نقل کرے تو وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے، اور جو نبی کی محبت میں اپنائے، نبی کی محبت سنتوں کے سانچوں میں ڈھالے تو یقیناً وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، یہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انشاءاللہ کل ان کی شہادت آپ سماعت فرمائیں گے کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک تعالیٰ یہاں جو کچھ بھی بیان کیا اس میں کسی غلطی ہوئی اسے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانے بطول و حیدر لاکھوں سلام تم پر، اے وارث پیغمبر
جانے بطول و حیدر لاکھوں سلام تم پر، اے وارث پیغمبر لاکھوں سلام تم پر، بھولا نہیں پرانا وہ تیام تم نے جگر پہ کھایا، اسلام کی زمین کو دل کا لہو پلایا، دل کا لہو پلایا، ہم صورت پیغمبر لاکھوں سلام تم پر، اے وارث پیغمبر لاکھوں سلام تم پر، اور عباس دو جہاں میں تیرا نہیں ہے ثانی، دریا کو جیت کر بھی تو نے پیا نہ پانی، تو نے پیا نہ پانی، اے کربلا کے حیدر لاکھوں سلام تم پر، اے وارث پیغمبر لاکھوں سلام تم پر، اے جانشین زہرا تیرا ہی تھا کلیجہ، ہتھیار خود سجا کر بچوں رن میں بھیجا، بچوں کو رن میں بھیجا، شیر خدا کی دختر لاکھوں سلام تم پر، اے وارث پیغمبر لاکھوں سلام تم پر۔ رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک یا قدوس یا سلام، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک یا قدوس یا سلام، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک یا قدوس یا سلام۔ اللہم ربنا 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 آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم، جو کچھ بھی ذکر خیر کیا گیا اس میں کسی قسم کی غلطی خامی اپنے فضل کرم سے معاف فرما۔ مولا اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو شریعت و سنت پر عمل کرنے والا بنا، اسے عام کرنے والا بنا۔ یا رب العالمین، یا جو کچھ بھی بیان کیا گیا اس پر مجھے اور سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عنایت فرما۔ یا رب العالمین، تیرے حبیب کے صدقے ہماری تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین، یہ کرونا وائرس بیماری سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین، اس کے پیچھے جو سازشیں چل رہی ہیں سازشوں کو ناکام فرما۔ یا رب العالمین، پوری دنیا میں مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو بچے بچیاں پڑھائی کے میدان میں جدوجہد کریں، مولا ان کی پڑھائی کے غیب سے اسباب پیدا فرما، انہیں اعلیٰ نمبروں سے کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ، ان کے سینوں کو علم کے لیے کھول دے۔ یا رب العالمین، ان کے سینوں کو علم کے لیے کھول دے۔ یا رب العالمین، تیرے حبیب کے صدقے جو بچے بچیاں شادی کے لائق ہو گئے، مولا سنی گھرانوں میں رشتے عطا فرما، ان کے نکاح کے غیب سے اسباب پیدا فرما۔ یا رب العالمین، بڑوں کی
چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما، چھوٹوں کو بڑوں کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین تیرے حبیب کے صدقے ہم سب کے پیشانیوں میں سجدے کی تڑپ عطا فرما، تیرے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا فرما، تیرے خوف سے لرزنے والا دل عطا فرما۔ یا رب العالمین اعضائے جسمانی کے ساتھ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین عبادت کی لذت عطا فرما، تلاوت کی لذت عطا فرما، تسبیحات کی لذت عطا فرما۔ یا رب العالمین تیرے حبیب کے صدقے مولا تیرے محبوب کی امت کی اصلاح فرما، تیرے محبوب کی امت پر رحم فرما، تیرے محبوب کی امت کی مشکلات کو آسان فرما، تیرے محبوب کی امت کی مغفرت فرما، تیرے محبوب کی امت کی لغزشوں کو درگزر فرما۔ یا رب العالمین پوری دنیا کے مسلمانوں کو دیندار بنا، پوری دنیا کے مسلمانوں کو حلال روزی عطا فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کو حیا والی زندگی عطا فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اچھے اخلاق کا پیکر بنا، پوری دنیا کے مسلمانوں کو سخاوت کا جذبہ عطا فرما۔ یا رب العالمین مجھے، میرے گھر والے، رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسیوں کو سب کو جب تک دنیا میں رکھ ایمان کے ساتھ رکھ، اس دنیا سے اٹھا تو ایمان کے ساتھ ماہ رمضان میں جمعۃ المبارک میں مدینے میں شہادت کی موت عطا فرما، جنت البقیع میں 2 گز زمین عطا فرما۔ یا رب العالمین جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا تیری شان کے مطابق عطا فرما۔ یا رب العالمین آج جو دعائیں مانگی، آج سے پہلے جتنی دعائیں کی گئی، آج کے بعد جتنی دعائیں کی جائے گی، مولا تمام دعاؤں کو اہل بیت کے صدقے، کربلا والوں کے صدقے قبول فرما۔ قال اللہ تبارک شان حبیب المصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فساہل یا الہی کل اسراب بحرمت سید الابرار الساحل فساہل یا الہی کل اسراب بحرمت سید الابرار الساحل فساہل یا الہی کل اسراب بحرمت سید الابرار الساحل ساحل ساحل الہی خیر گردانی بحق کے شاہد الہی خیر گردانی بحق کے شاہد الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جلانی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔